ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا تذکرہ فرمایا۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی توجیہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے حق کے عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب کائنات ہے، اس نے زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، ہوا، پانی، چاند، سورج، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے ہے، اور اپنے حق کے بعد اللہ رب العالمین نے ماں باپ کا تذکرہ کیا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ کیونکہ ماں باپ ہماری پیدائش کے ظاہری سبب ہیں، اور یہ بات ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ جتنی مشکل سے انسان کے بچے کی پرورش ہوتی ہے، جانور کے بچے کی پرورش اتنی مشکل سے نہیں ہوتی ہے، اتنی مشکل سے انسان کی بچے کی پرورش ہوتی ہے۔ محترم بھائیو، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نہ صرف والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، بلکہ کہا کہ جب ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، دیکھیے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کا تذکرہ کیا، کہا جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی مت کرو، ان کو اف بھی مت کہو، ان کو جھڑکو بھی مت، ان کو ڈانٹو بھی مت، اور ادب سے بات کرو، تمیز سے بات کرو، ان کے سامنے عاجزی سے پیش آؤ، انکساری سے اپنے ماں باپ کے سامنے پیش آؤ۔ میرے بھائیو، کیوں کہا بڑھاپے کی عمر کا خصوصی خیال کیوں رکھا؟ کیونکہ بڑھاپے کی عمر ایسی عمر ہوتی ہے کہ جس عمر میں ماں باپ بچوں کے محتاج ہو جاتے ہیں، یہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ ماں باپ کو بچوں کے سہارے کی ضرورت ہو جاتی ہے۔ بڑھاپا یہ ماں باپ کو اپنے ماں باپ کو بچوں کا سہارا لینے پر مجبور کر دیتا ہے، ایسی عمر ہوتی ہے، اور بچے جوان ہوتے ہیں، سارے وسائل معاش پر بچے ہی قابض ہوتے ہیں، ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حکم دیا کہ ماں باپ بڑھاپے کی وجہ سے مزاج چڑچڑا ہو سکتا ہے، جھنجھلاہٹ کے شکار ہو سکتے ہیں، تمہاری معمولی سی بات پر ماں باپ غصہ ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے تم بات صحیح بول رہے ہو، لیکن ماں باپ تمہاری باتوں پر ناراض ہو جاتے ہوں۔ لیکن یہ وقت جو ہوتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد جوان ہو چکی ہے، یہ وقت دراصل اولاد کی امتحان کا وقت ہوتا ہے، یہ وقت دراصل اولاد کی آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ساری بدتمیزیوں کی، بدسلوکیوں کی ہر حد کو رب العالمین نے روک دیا، اور اف کہہ کر کے یہ کہہ دیا کہ تمہاری ہر وہ حرکت جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہو تم نہیں کر سکتے۔ ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کو گالی دے دو، ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ پہ ہاتھ اٹھا دو۔ اف کا مطلب یہ ہوا اگر تم چہرہ ایسا بناتے ہو کہ جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچتی ہے، ایسا چہرہ بھی بنانا جائز نہیں ہے، اور اگر تم ماں باپ کو ترچھی نظر سے دیکھتے ہو، ماں باپ کو تکلیف پہنچتی ہے، دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ہر حد کو روک دیا، گستاخیوں کی، نافرمانیوں کی، بدسلوکیوں کی ہر حد کو اسلامی شریعت نے روک دیا۔ میرے بھائیوں، ماں باپ میں سے ماں جو ہوتی ہے، خصوصاً اس کی قربانیاں اولاد کے تئیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔